الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین شامل محترم، حسب دستور جب سامعین تھک جائیں تو مجھے کان میں کہتے ہیں 10 منٹ یہ بھول جاتے ہیں کہ سننے والا بھی تھک جاتا ہے. میں 10 منٹ ٹولہ منتظر منور بھائی انشاءاللہ میرے بعد گفتگو کریں گے. میں 10-12 منٹ سے زیادہ ہمت بھی نہیں ہے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. اب آواز مطلب یہ حسن انتظام ہے کہ 2 صادقین کا تذکرہ ہے. ماشاءاللہ. اور مجھے اتحاد بین المسلمین پر گفتگو کرنی ہے، لیکن کاروباری اتحاد پہ نہیں، عقیدے کے اتحاد پہ. یہ نعرہ آج کا نہیں ہے. یہ کہنا کہ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ رسول سے محبت کریں، آپ رسول کے نارین سے محبت کریں، آپ رسول کی زلفوں سے محبت کریں، رسول کی ہر اس چیز سے محبت کریں جس کو رسول سے نسبت ہے، لیکن اس سے محبت نہ کریں جس پہ رسول کو محبت ہے. تو پھر ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں. ہمیں اس اتحاد کی ضرورت ہے کہ نالین کو چومنے والے اس کے مرکز کو چومیں جسے رسول چوما کرتے تھے. اور بارہا یہ دور جو گزرا ہے، خاموشی میں ایک احتجاج کی صورت ہوتی ہے. یہاں اس کا انتظام ایسا ہے کہ گھڑی پیچھے لگائی تاکہ آپ گھڑی کو دیکھتے رہیں، پڑھنے والا سمجھ جائے کہاں ختم. مجھے ختم کرنے کو دینا بس آخری 10-12 منٹ کی زحمت ہے. 2 صادقین کا تذکرہ. ایک لقب ہے صادق و امین جو میرے برادر اہل سنت بیٹھے ہیں. پہلے ان سے گزارش کر دوں کہ وہ گھبرائے نہیں، اس لیے کہ جیسے وہ علی کو مانتے ہیں ویسے ہم بھی نہیں مانتے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک کتاب چھپی ہے نوائز صوفیہ لاہور سے. مولائے کائنات کی شان میں حضرت ابو طالب سے لے کر آج کے تمام شاعروں تک جس نے جو کچھ کہا ہے اسے جمع کرنا. لیکن اس کے دیباچے میں ایک چیز لکھی. دیباچے میں ایک بنیاد ہے، سلطان محمود صاحب کا نام ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جناب علی کی محبت میں 2 گروہ. صاحب ہمارے بہت مہربان، ان کی بڑی محبتیں ان کے سامنے ہی بات ہے. 2 گروہ ہیں. ایک وہ جو بہت آگے بڑھ گیا، چلیے اس سے تو آپ کو دلچسپی نہیں، اور ایک وہ جو پیچھے رہ گئے، بلکہ آج کے جو پیچھے پڑ گئے. 2 گروہ. گھبرائیے اگر بولنے والے پر قانون لاگو ہوتا ہے، سننے والے پر نہیں ہوتا. ایسے خاموش بیٹھے جیسے سننے میں بھی کوئی قانون. انہوں نے دیباچے میں 4 جملے لکھے جو توجہ طلب کہ ایک گروہ جو شیعوں کا ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور ایک وہ جو علی کو مانتے ہیں. تو ہم نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا، درمیان کا راستہ. برادر اہل سنت کی کتاب. اب اعتدال کا راستہ سن لیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. اعتدال کا راستہ حضرت ابو طالب سے لے کر آج کے جدید شاعروں کو جمع کرنا ہے. اس میں ایک شاعر ہے ظفر شارف مولائی، میں نے پہلے بھی گزارش کی. ان کا تعلق ہے درگاہوں سے جو برادر اہل سنت. ایک تو بات یاد رکھیے گا، جب ہم برادر اہل سنت کی بات کرتے ہیں تو محبت رسول میں ڈوبے ہوئے برادر اہل سنت کی بات کرتے ہیں. 4 دیواریوں میں وہ محبوب ہوں جن کا انتخاب 4 دیواریوں میں ہوا ہو، جن کا انتخاب کھلے میدانوں میں ہوا ہو، چاہے وہ فتح مکہ ہو. منور بھائی کی موجودگی میں 5 جملے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارے پاس جو مسلمان ان کے پاس کچھ ہتھیار ہمارے ائمہ نے دیے.
मुकाबले में फतह का नाम है फतेह मक्का। चार दीवारी में नहीं हुई, खुले मैदान में हुई है। ये और बात है कि चार दीवारियों में खड़े हुए के चेहरे उतरते रहे, लेकिन ऐलान खुले मैदान में। दो ही जगह पना थी, या खाने काबा में या अबू सुफियान के घर। याद रखिए, पहले ही दिन फैसला हो गया था कौन अबू सुफियान के साथ है, कौन रसूल के साथ है। तारीख ने नाम लिखे, वक्त नहीं। जब कुफ्र से मुकाबला हो तो उस फतह का नाम है फतेह मक्का। जब ईसाइयत से मुकाबला हो उस फतह का नाम है मुबाहिला। और जब मुनाफिकत से मुकाबला हो उस फतह का नाम है गदीर। न फतेह मक्का चार दीवारी में, न मुबाहिला चार दीवारी में, न गदीर चार दीवारी में। और जब नखवत में डूबे हुए मुनाफिकत के चेहरों से मुकाबला हो तो उसका नाम है फिदा। और जब यजीदियों से मुकाबला हो उसका नाम है करबला। खुदा की कसम। शकील भाई ने फिर रिपीट करें प्लीज, फिर रिपीट करें। ये हथियार हमें कदम उठाने से पहले सोच लिया करें, चैंपियन बनने की कोशिश न किया। हर एक का इलाज हमारे आइम्मा ने पेश कर दिया। जिन दुश्मनों को शहजादी माफ ना करे, आपको क्या इख्तियार है उसे माफ करने का? बुजुर्गान किराम याद रखें, ऐसे नारे लगाने से पहले सोच ले, ऐसा ना हो जो लानत उधर है वो इधर मुंतकिल हो जाए। उनसे बड़े करीब है आप बुजुर्गान को कि मेरे जनाजे में इनको शरीक ना होने दें। करिए इत्तेहाद मोहब्बत रसूल के नाम, कारोबार ना चमकाई। मोहब्बत रसूल, जो मोहब्बत करे, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो हिंदू हो, रसूल से मोहब्बत को करे। मोहब्बत करे, हम उसकी जूतियों की खाक उठाने को तैयार। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फिक्र है, लेकिन इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की फिक्र नहीं है। आपस में लड़ाते रहते हैं और उनसे इत्तेहाद करते हैं। याद रखिए, खुले मैदानों में वही आएगा। फतेह मक्का कुफ्र से मुकाबले में फतह, और इसमें कहीं शिकस्त नहीं। शिकस्त होती तो चार दीवारी में छूट जाती। कुफ्र के मुकाबले में फतह फतेह मक्का, ईसाइयत के मुकाबले में फतह मुबाहिला, मुनाफिकत के मुकाबले में फतह सबसे मुश्किल फतह है। बुजुर्गान नासिर अब्बास को अल्लाह दर्जात आलिया उसने जुमला कहा कि याद रखिए, गदीर सिर्फ वाकया नहीं, मुनाफिकत के चेहरे से नकाब उतारने का नाम गदीर। नखवत पे डूबे हुए चेहरों से नकाब उतारने का नाम फिदा। चार दीवारी में नहीं हुई, बड़े दरबार में। और यजीदियत को बेनकाब करने का नाम करबला। मैं कुर्बान जाऊं, अहले पिंडी ने सर फख्र से बुलंद कर, जो असीर है बीमार करबला के इंशाअल्लाह वो फतह कामरानी के साथ वापस आए। दो दफा इस शहर ने अपना होने का जवाब पैदा किया, एक मुफ्ती जाफर हुसैन साहब के जमाने में और एक दफा इस चेहरों के। बस समझ लीजिए, खुदा की कसम पे सबसे गुफ्तगू और हाथ जोड़। हमें पता ही नहीं अली कौन, हमें पता ही नहीं सैयदा कौन, हमें जानते ही नहीं हसन हुसैन कौन। हमें तो एक सादिक अमीन ने बताया है। ऐसे में बात रह जाएगी, पहले सुन्नत का अकीदा दरमियान में रह जाएगा। वो जो जफरशानी मौलाई है, इत्तेदाल का रास्ता सुनना, दरीदा तहरीक करने से पहले सोच लिया करें। किताब लिखी कि हमने इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार किया, और इत्तेदाल का रास्ता क्या? जफरशानी मौलाई, शेर नाम है जफरशानी मौलाई, किताब का नाम है नवाए सूफिया। सुल्तान महमूद ने मुरत्तब की दिबाचे में ये खास तौर पर कि हमने इत्तेदाल का रास्ता, जो मैंने बताया सुन्नत से, इत्तेदाल का रास्ता सुन लीजिए। खिज़्र वो नबी, मूसा भी नबी, लेकिन फर्क, खिज़्र रास्ता दिखाने वाला नबी, मूसा रास्ता पूछने वाला नबी।
شدہ عقیدے کو بنیاد نہ بنایا کیجیے، تلاوت شدہ عقیدے کو بنیاد نہ بنایا کیجیے، وہاں سے لیجیے جہاں سے عقیدہ چلا ہے۔ ظفر خانی مولائی کہتا ہے میں جانتا ہوں درے بودراب سے ہٹ کر، میں نے پہلا مصرع پڑھا تھا ایسے ہی چپ ہو گیا۔ برادران اہل سنت کا شعر ہے ظفر خانی مولائی، محبت کی انتہا لیکن اعتدال کا راستہ یہ ہے، کاش وہ ملے تو ان سے پوچھو کہ انتہا کیا ہے۔ میں جانتا ہوں درے بودراب سے ہٹ کر جناب خضر بھی ڈھونڈے تو راستہ نہ ملے۔ اس ممبر سے چھپائیے نہیں، بتائیے ہمیں کیا بتا علی کیا۔ اگر علی نے کہا ہوگا کہ میں مولا ہوں تو ہم کبھی نہ مانتے۔ علی نے نہیں کہا کہ میں مولا ہوں، بلکہ اس نے کہا جس نے سلیقہ بتایا ہے۔ ہمارا مذہب بھی صادق کے ذریعے، ہمارا مسلک بھی صادق کے ذریعے۔ صادق امین قرآن کا لقب نہیں، جسارت کا لقب۔ منو بھائی کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا، میں نے ان سے کہا ایک اسٹک رکھا کریں، جو بے وزن شعر پڑھے اسے بھی مارے اور جو غلط روایت پڑھے اسے بھی مارے۔ ابھی تک بچا ہوا ہوں میں ان سے۔ دیکھیے بزرگان گرامی، صادق امین قرآن کا لقب نہیں۔ کفار نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک لشکر ہے پہاڑ میں، کوئی ابو قبیس، اس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اگر کہوں کہ لشکر تھا بزرگان گرامی، کافر ہے، لیکن کہا کہ تو کہے اور ہم نہ مانے، اس لیے کہ تو صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ لشکر نہیں تھا، جو نہیں تھا اس کو تو مان گئے۔ مسلمانوں کا مزاج تھا، میں نے کہا وہ جھولا ہے، لیکن جو میرے بھائی مسلمانوں کا، آپ کی بات نہیں، جو محبت رسول میں ڈوبے ہوئے ان کی جوتیوں کی خاک، اور یہ ایسی محفلیں بتاتی ہیں کہ محبت کرنے والے ہیں کون۔ اور اب تو ماشاءاللہ چہرے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اپنوں کو بھی پرائے کے بھی گزرگانے لگے۔ علی کا ذکر ہی ایسا ہے، علی نسبوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سلیمان، نعرہ حیدری، نعرہ سلام۔ اگر میں کہوں کہ تو صادق امین مسلمانوں کا مزاج سمجھیں، مسلمانوں کا مزاج سمجھیں، اللہ ایک ہے، فرشتے نے آ کے بتایا، آپ کے فرشتوں کو خبر نہیں کہ اللہ ایک ہے یا نہیں ہے، یہ تو کسی صادق امین نے بتایا نا اللہ ایک ہے۔ کبھی سنا آپ نے کہ اجماع کر کے پوچھا ہو ہمیں اللہ دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ؟ صادق امین نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، سر جھکا دیا۔ جنت ہے، پوچھا نہیں کیسی ہے، یہ تو فضا کا مقدر ہے نا، دکھائی نہیں صرف بتائی، ایمان آج تک۔ دوزخ ہے، بتایا دکھایا نہیں، سر جھکاتے چلے گئے۔ فرشتہ ہے، پوچھا نہیں، سر جھکا دیا۔ لوح محفوظ ہے، دکھایا نہیں، بتایا
کعبہ کے سائے میں آب زمزم کا پیالہ پلا کر ڈراتے. کہا اگر مجھے بتانا ہوتا تو میں بتاتا. جہاں جیسا حکم وہاں ویسا انتظام. جہاں جیسا حکم وہاں. میں بات گزارش خطبہ غدیر اسے بھی کبھی تقسیم کرے چھاپ صرف منقول مولا نہیں. خطبہ غدیر میں رسول خود فرماتے کہ بارہا میں نے گزارش کی بارگاہ کہ بارگاہ یہاں اعلان نہ کریں یہاں منافق زیادہ ہے مومن کم ہے. رسول کہہ رہے ہیں غدیر کے مجمع میں آخری خطبہ حج میں یہاں نہ کریں. کہنا نہیں کرو کر تم تو بتانا ہمارا کام ہے. اس سے جو شر پھیلے گا بتانا ہمارا کام ہے. توجہ رکھیے ولایت علی کا اصول یاد رکھیے. اسے مناسک حج میں گم نہ کیجیے. اسے عبادات کے چکر میں گم نہ کیجیے. اس لیے کہ وہ عبادتیں ہیں یہ روح عبادت ہے. اہل سنت شاید چلیے بس گفتگو ختم ہو جائے. اور کسی کو مانے نہ مانے وہ جو بغیر داڑھی والا علامہ اقبال حسین کو مانتے ہیں نا اس پر کبھی اعتراض نہیں ہے. اس کی داڑھی نہیں ہے اس کا کلام نہ پڑھو. میں نے کوئی پاپلیٹ نہیں دیکھی. میں نے سرگوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھی. اسے کہتے ہیں علامہ اقبال اور چہرے پہ بل بھی نہیں پڑتا بزرگان مولا. آئیے اس سے پوچھیں بس ختم کر رہا ہوں. آئیے اس سے پوچھیں کہ اقبال تم ہو کون. ایک خواب دیکھا تم نے بڑی بات اس کی جنت میں آج دین پھیل رہا. خواب کے نتیجے میں تم معصوم تو نہیں ہو. غیر معصوم کی خواب کو تو مانو گے. معصوم کا خواب تمہاری حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اقبال تم ہو کون وہ خود بتائے گا میں کون ہوں. ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال. ولی بھی رند بھی شاعر بھی کیا نہیں اقبال. کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا. ولی بھی رند بھی بتوا لگاتے پھر کہہ رہے میں ولی بھی ہوں رند بھی ہوں شاعر میں کیا نہیں اقبال. کوئی حساب ہے کم بخت کے کمالوں کا. سنا ہے صورت سینہ لجف میں بھی ہے دل. کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والوں کا. اچھا اقبال تم نے تعارف تو کرا لیا. تمہاری فکر یہاں سے لے کے ایران تک. اقبال لاہوری کہتی ہے اس پر داڑھی واجب نہیں ہے. وہاں باقاعدہ چیمبر ہے. میں اپنی مشہد سے ہوتا ہوں. اقبال کو پوچھتے کس لیے کہ اس کی فکر اتنی دبا رہا ہے. آئیے اس سے پوچھیں یہ فکر کہاں سے ملتی ہے. اللہ دیتا ہے. بڑے بڑے پینافلکس کے پوسٹر لگاؤ کہ راضی صرف اللہ. اس کے علاوہ کوئی آپ سے کسی نے پوچھا ہے. پہلے اقبال سے میں پوچھے کہ تمہیں رزق کہاں سے ملتا. جمعرات کی روٹیاں رزق نہیں ہوتی. حلوہ پوری رزق نہیں ہوتی. اقبال کیا کہتا ہے جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی. اقبال ہے اقبال جہاں سے پلتی ہے ملتی ہے نہیں. ملنا ایک دفعہ ہوتا. پلنا کسے کہتے ہیں ماں بچے کو بچپن سے جوانی تک پالتی ہے یعنی مسلسل رزق دیتی ہے. اقبال تمہیں رزق کہاں سے ملتا ہے. اللہ سے ملتا ہے. کہا جہاں سے پھلتی ہے اقبال روح کمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزیرے سے. جہاں سے پھلتی ہے اقبال روح کمبر کی. بس نہیں ہے میرے جو قریبی سننے والے کہ اقبال نے کمبر کا انتخاب کیا. پوچھے جاتے قبر اقبال کو اٹھا کے کمبر کا کیوں انتخاب کیا. حضرت ابوبکر کا انتخاب کیوں نہیں کیا. حضرت عمر کا انتخاب کیوں نہیں کیا. حضرت عثمان کا انتخاب کیوں نہیں کیا. حضرت علی کا انتخاب کیوں نہیں کیا. کمبر کا انتخاب اس لیے کیا کہ اقبال کو اپنی اوقات پتا ہے. علی سمجھانے والے سمجھے. اقبال کہتا تمہیں علی سمجھ آ گیا وہ میرا علی نہیں. ہم تو کمبر کی جھوٹیاں سیدھی کرتے ہیں. کمبر بذات شنا سے علی ہے. جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. کیا کرتے ہو اقبال کیا کرتے ہو.
اقبال سے روزی ملتی. اقبال سے پوچھے گا خواب میں پوچھے کہ اقبال تمہیں یہ روزی کیوں ملتی, کرتے کیا ہو, سائلات عبادت کرتے ہو, حافظ قرآن ہو, بہت سے نیک کام کرتے ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جہاں سے پڑتی ہے اقبال روح کمبل کی, مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. ہمیشہ ورد صبح ہے علی کا نام اقبال, کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے.
कलेजे ठंडे रहे। परवरदिगार तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो हमारे भाई मोहम्मद रसूल में, आले मोहम्मद की मोहब्बत में हम उनकी जूतियों की खाक, परवरदिगार उनको दुश्मनों के शर से बचा। ये सारे रहमतें उसी हस्ती की जिसे रसूल कहते हैं। परवरदिगार बस हमारे लिए पैमाना है, जो रसूल से मोहब्बत करे वो हमारा भाई, और अगर रसूल से मोहब्बत नहीं है तो सगा बाप ही गुनाहों काबिल लानत है। परवरदिगार लानत उन्हीं के लिए जो रसूल से मोहब्बत ना करें, और रहमतें उनके लिए जो रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।